أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج آخر وہ جمعہ کا دن آ گیا جس کی امت محمدیہ کو ہر سال بشدت انتظار رہتی ہے، یا جس کا اگر انتظار کو مذکر لیا جائے تو جس کا امت محمدیہ کو ہر سال شدت سے انتظار رہتا ہے۔ یہ انتظار بعض لوگوں کی صورتوں میں تو سال بھر پہ پھیلا ہوا ہے، اور بعض لوگوں کی صورتوں میں ایک مہینے پر پھیلا ہوا ہے، یعنی رمضان میں شروع ہوتا ہے اور رمضان میں ختم ہو جاتا ہے، اور بعض صرف ایک دن کو نقطے کی طرح اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کے انتظار کا سالوں یا مہینوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس جمعے کو جمعۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے جدائی ہے۔ میں نے گزشتہ سال بھی اس مضمون پر روشنی ڈالی تھی کہ ہمارے نزدیک تو در حقیقت یہ جمعۃ الوصال ہے، کیونکہ یہ جمعہ اگر کوئی اہمیت رکھتا ہے تو سوائے اس کے اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں وصل الہی کا سب سے زیادہ امکان ہے، اور وصل کے بعد وداع کا تصور تو بڑا دردناک تصور ہے۔
یہ تو ساری صورتحال کو، ساری خوشیوں کو المیہ میں تبدیل کر دینے والا تصور ہے۔ بس اگر جمعۃ الوداع کا یہ معنی ہے کہ الحمدللہ کہ یہ جمعہ آیا اور آ کر چلا گیا، بس اسے رخصت کرو اور جس طرح یہاں رواج ہے ٹاٹا کہہ کے اس جمعے سے چھٹی حاصل کر لو، تو یہ تو بالکل ایک غیر اسلامی، غیر مومنانہ، بلکہ ایسا تصور ہے جسے کوئی عاشق قبول نہیں کر سکتا۔ بس یہ جمعہ در حقیقت جمعۃ الوصال کی حیثیت سے ہی اہمیت رکھتا ہے، اور جمعۃ الوصال کی حیثیت سے ہی اسے سمجھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو در حقیقت رمضان مبارک کے آخری عشرے میں غیر معمولی عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش فرمایا کرتے تھے، اور اس عشرے میں واقع ہونے والے جمعے کو باقی دنوں سے ایک امتیازی شان حاصل ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اسی لیے اس جمعہ نے امت محمدیہ کے تصورات میں ایک مقام پیدا کیا ہے۔ لیکن اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے متعلق میں قدرے روشنی ڈالوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس مضمون کو ایک اور طریق پر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لقاء ہی کا مضمون ہے جو گزشتہ چند خطبات سے، جب سے رمضان کے خطبے شروع ہوئے، جاری ہے۔ رات اللہ تعالیٰ نے رویا میں مجھے اس مضمون کو ایک اور طریق پر دکھایا، اور ساتھ ہی قرآن کریم کی ایک آیت کی ایک نئی تفسیر سمجھائی جس کا لقاء سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور دراصل جو مضمون میں آج کے خطبے میں بیان کرنا چاہتا تھا اسی کی تمہید ہے جو مجھے سمجھائی گئی۔ رویا بڑی دلچسپ اور عجیب سی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ربوہ میں کھلے گھاس کے میدان میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، اور وہاں پاکستان سے مختلف پروفیشنل گانے والے جو ریڈیو پاکستان یا ٹیلی ویژن وغیرہ میں گانوں میں حصہ لیتے ہیں، وہ کسی تقریب میں شمولیت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا جو رستہ ہے ان کے درمیان اور میرے درمیان ایک دیوار حائل ہے، گویا اس رستے پر جس پر وہ چل رہے ہیں ایک دیوار کی اوٹ ہے، لیکن بعض جگہ در کھلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک در سے گزرتے ہوئے ان میں سے ایک شخص کی نظر مجھ پہ پڑتی ہے، اور خواب میں مجھ پر یہ تاثر ہے کہ یہ مجھے جانتا ہے اور میں اس کو جانتا ہوں۔ تو وہ جس طرح ایک انسان جانی پہچانی شکل کو ملنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ میری طرف آگے بڑھتا ہے، لیکن قریب آنے کی بجائے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر مجھے پنجابی میں کچھ شعر سناتا ہے۔ وہ جو پنجابی کے شعر ہیں وہ اس رنگ کے ہیں جیسے بعض دیہاتیوں کو یا کم علم والوں کو بعض دفعہ کوئی نکتہ ہاتھ آ جائے تو اسے وہ بڑے فخر سے بڑے بڑے علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر مجلسوں میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال کیا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس رنگ کا کوئی نکتہ ہے جو ایک پنجابی نظم میں اس نے یاد کیا ہوا ہے، اور وہ سوالیہ رنگ میں میرے سامنے رکھتا ہے، لیکن اس کی طرز میں تکبر یا دکھاوا نہیں، بلکہ واقعتاً وہ اس نکتے میں الجھا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے طرز بیان میں ایک درد پایا جاتا ہے۔ وہ شعر پنجابی کے مجھے یاد تو نہیں، مگر چند شعر ہیں۔ ان کا مضمون یہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس کے راز تو بہت گہرے ہیں، اور ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، اور ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ ہمیں کچھ اور منظر دکھاتی ہیں، اور خدا کے جو قدرت کے راز یا عرفان کی باتیں ہیں ان تک ہماری آنکھیں پہنچ ہی نہیں سکتی،
اور نہ ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھیں ٹیڑھا دیکھ رہی ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے وہ بڑے درد سے اپنی آنکھ کے نچلے پردوں کو انگلیوں سے نوچ کر نیچے کر کے آنکھیں دکھاتا ہے، جن میں ایک قسم کی سرخی پائی جاتی ہے، جیسے رو رو کے سرخی پیدا ہو گئی ہو۔ اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ان نظم میں ہی کہ ان آنکھوں کی وجہ سے ہمارا کیا قصور، ہمیں تو خدا نے آنکھیں وہ دی ہیں جو غلط دیکھ رہی ہیں اور اس کے رازوں کی حقیقت کو پا نہیں سکتی۔ تو اب بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے سمجھیں؟ یہ نظم جب مکمل ہو جاتی ہے تو میں اس کو اشارتاً کہتا ہوں کہ آئیں بیٹھیں اور میں آپ کو یہ مضمون سمجھاتا ہوں۔ اور اتنے میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس بات کی خبر باقی ساتھیوں کو بھی پہنچ گئی ہے، اور وہ دور دور سے واپس مڑے ہیں اور ایک دائرے کی شکل میں مجلس بنا کر میری بات سننے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑی الجھی ہوئی بات پیش کی ہے بظاہر، لیکن میں اس کی ایک سادہ سی تفسیر آپ کو بتاتا ہوں جو ابھی دیکھتے دیکھتے آپ کو بات کو سمجھا دے گی، اور وہ آپ کی اس نظم عارفانہ نظم کی در حقیقت یہ تفسیر ہے، یا یوں کہ تفسیر کا لفظ تو میں نہیں بولتا، لیکن اس مضمون کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں آپ کے سامنے میں ربوہ کی مثال رکھتا ہوں۔ آپ لوگ پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں، وہاں سے ربوہ تشریف لائے ہیں، یہاں آپ نے کچھ چہرے دیکھے ہیں، ان چہروں میں آپ کو خدا کا خوف دکھائی دیتا ہے، ان چہروں میں آپ کو عبادت کے رنگ دکھائی دیتے ہیں، ان چہروں میں آپ کو تقویٰ دکھائی دیتا ہے، ان چہروں میں آپ کو دین کی محبت اور اسلامی آداب اور اسلامی اخلاق دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کے چلنے والوں، گلیوں میں چلنے پھرنے والوں کو آپ نے دیکھا، یہاں مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والوں کو آپ نے دیکھا، اور آپ اپنے دل سے گواہی لے کر مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی آنکھوں نے آپ کو صحیح خبر نہیں دی تھی؟ کیا آپ کی آنکھوں نے واقعتاً آپ کو یہ اطلاع نہیں دی کہ اسلام کا جو بھی تصور ہے وہ یہاں پایا جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کی ادائیں ہونی چاہیے وہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں؟ پھر آنکھوں نے تو آپ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، اس کے باوجود اگر آپ کے دل کچھ اور پیغام لیں تو خدا کی بنائی ہوئی آنکھوں کا کیا قصور ہے؟ پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اب آپ موازنے کے طور پر چنیوٹ چلے جائیں جو ربوہ کے قریب ہی ہے، اور وہاں بھی جا کر لوگوں کے چہروں کے مشاہدے کریں، وہاں بھی ان کی حرکات اور سکنات کو غور سے دیکھیں، وہاں جا کر بھی سوچیں کہ آپ کے نزدیک قرون اولیٰ کے مسلمان کیسے ہونے چاہیے تھے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پانے والے مسلمانوں کی کیا ادائیں ہونی چاہیے، اور دیکھیں اور پھر اپنے نفس سے پوچھیں کہ کیا آنکھوں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا؟ کیا آنکھوں کا پیغام یہی تھا کہ یہ جو ربوہ کے سب سے شدید مخالفین میں سے ہیں یہ سچے مسلمان دکھائی دے رہے ہیں، یا آپ کی آنکھوں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان میں مسلمانی کی کوئی بھی علامتیں نہیں پائی جاتی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کے مزاج سارے اسلام سے دور پڑے ہوئے ہیں؟ تو اب بتائیں کہ ہمارے خدا نے آپ کے ساتھ انصاف کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو سچی آنکھیں بخشی کہ نہیں بخشی؟ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ والا مضمون ہے، مگر اس آیت کا میں نے حوالہ نہیں دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں صدور سے مراد تاریکی کے پردوں میں چھپے ہوئے مراد ہیں، بس وہ دل جو خود اندھیروں میں بس رہے ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ آنکھیں جو صحیح پیغام جو کچھ وہ دیکھتی ہیں لوگوں تک پہنچا دیا کرتی ہیں۔ بس اس مضمون پر غور، یہ جو رویا ہے یہ دیکھتے ہی
مجھ پر یہ احساس پیدا ہوا، میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اتنا واضح نظارہ ہے جیسے میں آمنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور اسی کیفیت میں جاگ بھی چکا تھا اور یہ رویا کا مضمون جاری تھا. یعنی صفائی رویا کی ایسی تھی کہ گویا بالکل جاگے ہوئے کا کوئی نظارہ ہو، اور چنانچہ نیند میں اور اٹھنے میں فرق نظر نہیں آیا، اور رویا کے جو آخری فقرے ہیں وہ میں نے جاگ کے ادا کیے جبکہ وہ منظر نظر سے غائب ہو چکا تھا. اس پر میری توجہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف پھیری گئی جس کا میں نے ان خطبوں کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اس آیت کا عام مفہوم اور درست مفہوم جو تمام امت میں اسی طرح رائج ہے وہ یہ ہے کہ الذین سے جو مضمون شروع ہوتا ہے وہ اولی الالباب کی تفسیر ہے، یعنی صاحب عقل لوگ جن کا ذکر اولی الالباب کے الفاظ میں کیا گیا ہے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما، جو خدا تعالیٰ کو جاگتے ہوئے بھی، کھڑے ہو کر بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں، کروٹ کے بل بھی یاد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن جو مجھے مضمون سکھایا گیا وہ یہ تھا کہ الذین میں آیات اللہ دکھائی جا رہی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. وہ آیات کیا ہیں؟ ایک پہلو ان آیات کا یہ ہے کہ وہ الذین، وہ لوگ ہیں، وہ آیات جو دن رات خدا کو یاد کرتے ہیں اور ہر کروٹ پہ خدا کو یاد کرتے ہیں، اور دن کو بھی یاد کرتے ہیں اور رات کو بھی یاد کرتے ہیں. بس اس پہلو سے اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور زمین و آسمان اور کائنات پر غور کرتے رہتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کی تخلیق میں آیات ہیں، یعنی یہ لوگ مجسم آیتیں ہیں، اور یہ لوگ دن اور بدلنے کی کیفیات میں بھی آیات کا مقام رکھتے ہیں. اس مضمون کی تائید میں پھر میرا ذہن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کی طرف منتقل ہوا جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، اور مجھے سمجھایا گیا کہ ان آیات کا خلاصہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یعنی مومن جو یہ صفات رکھتے ہیں وہ آیات ہیں، لیکن یعنی ایسی آیات جن کو دیکھ کر دنیا والے کائنات کی حقیقت کو پا سکتے ہیں. ایسی آیات ہیں جن کو دیکھنے کے بعد جن لوگوں میں عقل ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یوں ہی تو یہ لوگ پاگل نہیں ہو گئے، بڑے بڑے صاحب فہم لوگ ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ایک ایسی ذات کے عاشق ہو گئے ہیں جو ہمیں براہ راست نظر نہیں آتی. پس وہ ان آیات کو دیکھ کر خدا کی ذات کو پا جاتے ہیں، یعنی مردہ کائنات کو دیکھ کر نہیں بلکہ آیات کے زندہ نشانات کو دیکھ کر، ان لوگوں کو دیکھ کر جو مجسم آیات بنے ہوئے ہیں. بس ربا والی رویا میں در حقیقت یہی مضمون تھا کہ تمہیں اور ذرائع سے احمدیت کی سچائی کا علم ہو یا نہ ہو، ان زندہ نشانات کو دیکھو جو احمدیت نے پیدا کیے ہیں، ان کے چہروں کو، ان کی عادات کو، ان کی حرکات و سکنات کو دیکھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ خدا والے لوگ ہیں. پھر تم دوسروں کی باتیں سن کر اپنی آنکھوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ بس
مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ کو اس زاویے سے دیکھنے کی توفیق عطا ہوئی اور میرا ذہن قرآن کریم کی اس آیت کی طرف منتقل ہوا، قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول۔ کسی اور نبی کے متعلق جہاں تک مجھے یاد ہے ذکرن کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ وہ مجسم یاد الہی تھا۔ اور آیات کی سب سے پہلی علامت ذکر ہی بیان فرمائی گئی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور دن رات خدا کی ذات میں محو اور خدا کی یاد میں اپنے وجود کو کھو دینے والا وجود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا وجود تھا۔ چنانچہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ یاد کرنے والا وجود ہے، فرمایا ذکرن، یہ مجسم یاد ہے اللہ کی، اس کے وجود کو یاد سے الگ نہیں دکھایا جا سکتا۔ کلیتاً خدا کی یاد اس کے وجود کے ذرے ذرے میں سرایت کر چکی ہے۔ پس تمام آیات جو کائنات میں پائی جاتی ہیں ان کا خلاصہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آیت کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر انسان دوسرے کے نشانات کو جو پچھلی باتیں ہیں ان کو پا جائے۔ گویا ان معنوں میں آیت علامت کا حکم رکھتی ہے۔ بس جتنی بھی آیات ہیں ان کو دیکھ کر صاحب آیات یعنی خدا تعالیٰ یاد آنا یا خدا تعالیٰ کا یاد آ جانا یہ کسی چیز کے آیت ہونے کی دلیل بنتا ہے۔ بس سب سے زیادہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خدا یاد آ سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور وجود کو دیکھ کر خدا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اپنے رب کو یاد کر، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً، نہایت عاجزی کے ساتھ، وخیفہ، اور خدا کے خوف کے ساتھ، ودون الجہر من القول، اور اس طرح بھی یاد کر کہ تیری زبان سے بے شک وہ کوئی الفاظ نہ نکل رہے ہوں لیکن یاد الہی جاری و ساری ہو، بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام کو بھی، بدلتے ہوئے دن اور رات میں، ولا تکن من الغافلین، اور کسی حالت میں بھی اس یاد الہی سے غافل نہ رہے۔ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات جو ہے وہ آیات یہی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ بات مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کو جو جان نہیں رکھتی، جو کوئی روح نہیں رکھتی، دیکھنے کے بعد جس خدا کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ ایک فلسفیانہ اشارہ ہوتا ہے۔ صرف مومن ہے جو ان نشانات کو دیکھ کر ایک زندہ خدا کی طرف حرکت کرتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ براہ راست اس نے ان نشانوں سے خدا کی طرف رہنمائی حاصل کی، بلکہ پہلے ہی اسے خدا کے وجود کا علم ہو چکا ہوتا ہے، خدا کے وجود کو وہ کسی صاحب خدا سے پا چکا ہوتا ہے، اس کو حاصل کر چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے ساری نشانیاں خدا کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن دنیا دار جب ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ایک خدا کا تصور تو ضرور باندھتے ہیں، اور بہت سے فلسفیوں اور سائنسدانوں نے ان باتوں کا اپنے کلام میں ذکر کیا ہے، اور کائنات کے رازوں پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہماری آنکھوں سے بھی ایک پردہ اٹھا اور ہمیں بھی معلوم ہوا کہ ان رازوں کے پیچھے ایک کائنات کا خالق موجود ہے۔ بس اس خالق تک وہ پہنچے لیکن اس سے آگے نہیں، ایک تصوراتی خالق ان کے سامنے ابھرا، لیکن ایک ایسے وجود کے طور پر
جو ان کا دوست بن جائے، ان کا رفیق ہو جائے، ان کا محبوب ہو جائے، ان کے ساتھ زندہ رہے اور اپنی زندگی سے ان کو زندہ رکھے، ایسے وجود تک ان کی رسائی کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ بس یہ وہ آیات کہاں اور کہاں وہ آیات جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ان تمام آیات کا خلاصہ ہیں، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں بندوں کو اپنا وجود دکھا کر خدا کا وجود دکھا دیا اور خدا نما ہو گئے۔ بس مجسم ذکر الہی بن کر اور دن اور رات خدا کو یاد کر کے ہر وہ شخص جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، وہ بھی اپنے اپنے رنگ میں خدا نما وجود بن سکتا ہے، اور یہی احمدیت کا مقصد ہے۔ جب تک احمدی اس پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہیں گے، اور جب تک امام جماعت احمدیہ فخر سے آنے والوں کو یہ کہہ سکے گا کہ آؤ اور احمدیوں کا ہماری بستیوں میں مطالعہ کرو اور دیکھو کہ کیا دوسری بستیوں میں بسنے والوں سے ان میں کوئی تمہیں فرق دکھائی نہیں دیتا، اس وقت تک یقیناً احمدیت زندہ رہے گی، اور احمدیت ان آیات میں اور احمدی ان آیات میں شامل رہیں گے جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر موجود ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے ان کو بھی حیات میں داخل ہونے کا شرف نصیب ہوگا۔ اگر یہ فرق مٹ گئے، اگر احمدیوں کو دیکھ کر خدا یاد نہ آئے بلکہ غیر اللہ یاد آنے لگیں، تو پھر ایسا احمدی نہ آیات اللہ میں شمار ہو سکتا ہے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں میں شامل ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اس مضمون کے تعلق میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو پھر دوبارہ پچھلے خطبات کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ خدا کو پانے کے لیے کامل عجز اختیار کرنا ضروری ہے، اور خدا کے عاجز بندوں سے تعلق بڑھانا ضروری ہے۔ خدا کے غریب اور بے سہارا اور کمزور بندوں کے لیے دل میں گہری ہمدردی کا پیدا ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، ان میں سے اپنے آپ کو شمار کرنے لگیں، ان کے دکھ بانٹنے لگیں، اپنے سکھ ان کے ساتھ بانٹنے لگیں۔ یہ لقاء کی شرط ہے، منزل نہیں ہے، آخری منزل نہیں ہے، منازل میں سے ایک منزل ہے۔ یہ وہ منزل ہے جو آپ کو عبد کے ایک معنی سمجھاتی ہے۔ عبد یعنی بندہ جب خدا کی طرف منسوب ہو تو اسے عبداللہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کا بندہ بننے سے پہلے خدا کے عام بندوں میں شامل ہونا اور عام معنوں میں عبد بننا ضروری ہے، ورنہ عبداللہ بننے کا انسان اہل نہیں بن سکتا۔ بس پہلے آپ عبد کے عام معنوں میں عبد بنے، اور عبد کا عام معنی ہے ایسا غلام جس کا کچھ بھی نہ ہو۔ بس جب اس تصور کے ساتھ آپ عاجزی اختیار کریں گے کہ آپ کا کچھ بھی نہیں، سب مالک کا ہے، اور آپ تو ایک جواب دیں ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کے سارے تکبر منہدم ہو جائیں گے، آپ ایک بچھی ہوئی راہ بن جائیں گے، اور کوئی بھی اونچ نیچ اور کجی آپ کی ذات میں باقی نہیں رہے گی۔ حقیقتاً آپ کو اپنے عجز کا عرفان نصیب ہو جائے گا، پھر آپ عبادت کے لائق بنیں گے، پھر عبادت کی ساری مسافت آپ کے سامنے کھلی پڑی ہوگی۔ پھر جتنا زیادہ آپ خدا کی عبادت میں یعنی بندگی میں آگے بڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ عبد کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبی اور عجز کی راہ سے اپنے خدا کو پانے کی راہ اختیار فرمائی، اور جب آگے بڑھے تو پھر عبادت میں اتنی ترقی کی کہ عبادت کے نتیجے میں پھر آپ کو وہ لقاء نصیب ہوئی جس لقاء کے حصول کے لیے میں آپ کو مسلسل نصیحت کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں کہ عبد کے ہر مفہوم میں آپ درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ عبد کے عام مفہوم میں یعنی عاجزی
اور حد سے زیادہ تذلل اختیار کرنا اور اپنے نفس کی طرف کوئی بھی بڑائی منسوب نہ کرنا، اس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عاجز بندہ کبھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اور پھر اپنے وجود کو کلیتاً خدا کے سپرد کر دینا اور اس کی عبادت میں منہمک ہو جانا اور اس کی عبادت میں اپنے آپ کو کھو دینا، اس پہلو سے بھی دنیا میں کبھی کوئی انسان آپ سے بڑھ کر عبادت گزار پیدا نہیں ہوا۔ بس اس لحاظ سے عبد کامل تھے تو آپ تھے، عام بندے کے معنوں میں بھی، انسانی معنوں میں بھی آپ انسانیت کے درجہ کمال کو عجز میں درجہ کمال حاصل کر کے پہنچے اور عبد ہونے کا حق ادا کر دیا، اور خدا کی عبادت میں بھی عاجزانہ عبادت کے ذریعے آپ درجہ کمال کو پہنچے اور خدا کے عابد بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اگرچہ مختلف انبیاء کو مختلف القابات ملے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو عبداللہ نہیں کہا گیا، اور یہ سب سے بڑا لقب ہے جو کسی بندے کو خدا تعالیٰ عطا کرتا ہے یا کر سکتا ہے، ان معنوں میں کہ عقلی لحاظ سے اس سے بڑا لقب موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ تو کہتے ہیں کہ انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ہر نبی ہی نہیں، ہر بندہ یہی دعویٰ کرتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، جس سے ذرا بھی عرفان حاصل ہو وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ پھر ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی عرض کرتے ہیں، یعنی ان کے متعلق خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کو قطعاً اس بات میں ذرہ بھی باک نہیں تھی کہ وہ خدا کا بندہ کہلائیں، لیکن خدا نے خود کسی کو عبداللہ کا لقب دیا ہو، اس کی اور کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے ایک زمانے میں شوق تھا موازنہ مذاہب کا، مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا، ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ آیا ہو، مگر میرے علم میں جہاں تک میں نے دیکھا کسی اور نبی کی کتاب میں اس کے لیے یہ لقب نہیں نظر آیا کہ خدا نے اسے مخاطب کر کے عبداللہ فرمایا ہو۔ ہاں، عبادت کے دعوے دار انبیاء جیسا کہ ہونا چاہیے تھے، اور بندہ ہونے کے دعوے دار موجود تھے عبد کے دوسرے معنوں میں، لیکن خدا کی طرف سے لقب عبداللہ کا نصیب ہونا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حصے میں تھا۔ بس وسیلے کا مضمون چل رہا تھا۔ وسیلے کا ایک پہلو میں نے آپ کو گزشتہ خطبے میں دکھایا کہ وہ بندوں کے ساتھ عاجزی ہے۔ جب تک بندوں کے ساتھ انسان کی عاجزی مستحکم نہ ہو جائے اور مستقل رنگ اختیار نہ کر لے، اس وقت تک خدا کے ساتھ عاجزی کی اہلیت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ بظاہر خدا کے سامنے تو ہر اندرونی نفس کے متکبر کے لیے بھی بڑائی کا سوال نہیں ہوتا۔ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ واقعتاً وہ عاجز ہے یا خدا کی عظمت اتنی ظاہر و باہر ہے کہ اس کے سامنے عاجزی اختیار کیے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ جب عاجز بندوں کے سامنے انسان عجز محسوس کرتا ہے اور ہر قسم کی بڑائی کو اپنے نفس سے مٹا دیتا ہے، تب وہ ان معنوں میں عبد بنتا ہے کہ پھر وہ خدا کی عبادت کا مستحق اور اہل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی عبادت کو عاجزانہ عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد ہونے کے مضمون کو اس بالکل اسی رنگ میں پیش فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں عبودیت سے مراد وہ حالت انقیاد اور موافقت تامہ اور رضا اور وفا اور استقامت ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص تصرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئی، جس سے آپ اس راہ کی طرح ہو گئے جو صاف کیا جاتا اور نرم کیا جاتا اور سیدھا کیا جاتا ہے۔ انقیاد سے مراد انتہائی تذلل ہے۔ انقادہ
جب عربی میں کہا جاتا ہے تو مراد ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو کلیتاً بچھا دے، خاک میں ملا دے، کامل تذلل اور عجز اختیار کرے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں موافقت تامہ، پھر خدا تعالیٰ کی ذات سے ایسا ایک ایسی ہم آہنگی محسوس کرے کہ اس کے نتیجے میں رضا اور وفا پیدا ہو۔ اس مضمون کو نسبتاً زیادہ کھولتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو سے وسیلہ ہونے کا ذکر یوں فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عبد بھی ہے، اور اس لیے خدا نے عبد نام رکھا کہ اصل عبودیت کا خضوع اور ذل ہے، یعنی خضوع کا معنی ہے عاجزی اور ذل کا معنی ہے بالکل اپنے آپ کو گرا دینا، لاشے محض سمجھنا، اپنے آپ کو بالکل چھوٹا بنا دینا۔ اور عبودیت کی حالت کاملہ وہ ہے جس میں کسی قسم کا غلو اور بلندی اور عجب نہ رہے۔ یعنی اگر خدا کی عبودیت اختیار کرنی ہے تو یہ لازم ہے کہ آپ کی ذات میں کسی قسم کی کوئی بلندی، خود پسندی وغیرہ، کوئی ریاکاری باقی نہ رہے، اور صاحب اس حالت کا اپنی عملی تکمیل محض خدا کی طرف سے دیکھے، اور یہ بھی محسوس کرے انسان کہ جو کچھ مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میری کوششوں سے حاصل نہیں ہو رہا۔ بس یہ وہی مضمون ہے جس کو آپ نے فرمایا جو خدا تعالیٰ کے خاص تصرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئی۔ فرماتے ہیں صاحب اس حالت کا اپنی عملی تکمیل محض خدا کی طرف سے دیکھے اور کوئی ہاتھ درمیان نہ دیکھے۔ عرب کا محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں مور معبد و طریق معبد، جہاں راہ نہایت درست اور نرم اور سیدھا کیا جاتا ہے اس راہ کو طریق محبت کہتے ہیں۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عبد کہلائے ہیں کہ خدا نے محض اپنے تصرف اور تعلیم سے ان میں عملی کمال پیدا کیا اور ان کے نفس کو راہ کی طرح اپنی تجلیات کے گزرنے کے لیے نرم اور سیدھا اور صاف کیا۔ اب یہ دیکھیں وسیلہ کی کیسی اعلیٰ تعریف ہے اور کیسی کامل تعریف ہے۔ وسیلہ وہ ہوتا ہے جو ایک چیز کو دوسرے سے ملا دیتا ہے، جیسے پل وسیلہ بن جاتا ہے دریا کے عبور کرنے کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ ان معنوں میں نہیں پیش کر رہا ہے کہ گویا نعوذ باللہ آپ وہ راہ ہیں جن پر قدم مارتے ہوئے لوگ آگے بڑھیں گے۔ ایسا حیرت انگیز عرفان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نصیب ہوا کہ اس کو بندہ اپنی کوشش سے تمام عمر سجدوں میں سر رگڑ کے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عرفان ہے جو نازل ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے نصیب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے اپنے نفس کو ایک بچھی ہوئی راہ بنا دیا، اور وہ راہ اس غرض سے نہیں تھی کہ بندے اس پر قدم رکھیں، اس لیے کہ خدا کی تجلیات اس پر دوڑیں اور ان راہوں سے خدا بندوں تک پہنچے۔ بس جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنانا چاہتا ہے اسے بندوں کے مقابل پر بھی ایک کامل عزت اختیار کرنا ہوگا، اور خدا کے مقابل پر بھی ایک کامل عزت اختیار کرنا ہوگا۔ اپنی عبادت کو عاجزانہ رنگ بخشنے ہوں گے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبادت کے رنگ سیکھتے ہوئے خدا کی تجلیات کا انتظار کرنا ہوگا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس تک پہنچیں گی، اور ان راہوں سے آئیں گی جن راہوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نصیب ہوئیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے عبد کہلاتے ہیں کہ خدا نے محض اپنے تصرف اور تعلیم سے ان میں عملی کمال پیدا کیا اور ان کے نفس کو راہ کی طرح اپنی تجلیات کے گزرنے کے لیے نرم اور سیدھا اور صاف کیا،
اور اپنے تصرف سے وہ استقامت جو عبودیت کی شرط ہے ان میں پیدا کی. بس وہ علمی حالت کے لحاظ سے مہدی ہیں اور عملی کیفیت کے لحاظ سے جو خدا کے عمل سے ان میں پیدا ہوئی عبد ہیں، کیونکہ خدا نے ان کی روح پر اپنے ہاتھ سے وہ کام کیا ہے جو کوٹنے اور ہموار کرنے والے آلات سے اس سڑک پر کیا جاتا ہے جس کو صاف اور ہموار بنانا چاہتے ہیں. اور چونکہ مہدی موعود کو بھی عبودیت کا مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حاصل ہوا، اس لیے مہدی موعود میں عبد کے لفظ کی کیفیت غلام کے لفظ سے ظاہر کی گئی، یعنی اس کے نام کو غلام احمد کر کے پکارا گیا. جہاں تک عبودیت کا تعلق ہے، آپ نے بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات میں پڑھا ہوگا، اور جیسا کہ میں نے پڑھ کے سنائے ہیں بعض اقتباسات ان میں سنا بھی ہے کہ ہمیشہ آپ نے اس کے ساتھ استقامت کا ذکر فرمایا ہے. وہ عبادت جو عارضی ہو اور آنے جانے والا رنگ رکھتی ہو، جیسے جمعۃ الوداع کا ایک تصور پایا جاتا ہے. سال کے بعد آئے گا اور آتے ہی 14 طبق روشن کر کے ہمیشہ کی غفلتوں کی تلافی کرتے ہوئے یہ جمعہ اپنے استحقاق کے لحاظ سے رخصت ہو جائے گا. یعنی پھر اس جمعے کے حق ادا کرنے کے لیے ہمیں کسی محنت کی ضرورت نہیں. یہ ایسا جمعہ ہے جو آئے گا، اور جس طرح ایک پیروں فقیروں کا تصور ہے کہ آئے اور 2 جہان بخش گئے، اس طرح یہ جمعہ 2 جہان بخش کے چلا جائے گا. یہ تصور بالکل جاہلانہ اور غیر اسلامی ہے، اور قرآن کریم سے اس کی کوئی سند نہیں ملتی. قرآن کریم سے یہ سند ملتی ہے کہ اس جمعے میں یا اس برکت والی رات میں، جو اس جمعے کو بھی ہو سکتی، اس جمعے کی رات کو بھی ہو سکتی ہے، اور آخری عشرے میں کوئی اور رات بھی ہو سکتی ہے، ایسی گھڑی ضرور انسان کو نصیب ہو سکتی ہے جو اس کے دین اور دنیا سنوار دے. مگر ان معنوں میں نہیں کہ فقیر نے کچھ دے دیا اور کہا جاؤ اب چھٹی کرو، جو چاہو کرتے پھرو، بلکہ ان معنوں میں کہ جو کچھ سدھارے اس کو پھر قائم رکھے، ایک تبدیل شدہ وجود پیدا کرے، اور وہ تبدیلیاں ایسی ہوں کہ پھر دوبارہ مائل بانحطاط نہ ہو سکے. وہ رفتیں جو وہ جمعہ یا وہ لمحے بخش جائیں جو لیلۃ القدر کے بعد لمحے بخشتے ہیں، وہ ایسی پاک تبدیلیاں ہیں کہ جو آ کر ٹھہر جانے والی ہیں، مستقل وجود پر نقش ہو جانے والی ہیں. وہ وصل کی تبدیلیاں ہیں، وداع کی تبدیلیاں نہیں. بس دنیا کے اکثر لوگوں کے لیے یہ جمعہ وداع کہہ کر رخصت ہو جاتا ہوگا، مگر وہ جن کے لیے یہ وصل کا پیغام لاتا ہے وہ پھر ان سے کبھی جدا نہیں ہوتا. یہ وہ استقامت کا مفہوم ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ عبادت اور وصل الہی کے مضمون کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. قرآن کریم بھی اس مضمون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ. قرآن کریم بھی مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے قرآن کریم فرماتا ہے جس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مضمون سیکھا ہے، اور قرآن کریم ہی میں آپ کے کلام کی بنیاد ہے. تو قرآن کریم فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ. وہ زمین و آسمان کا رب ہے جو تمہارا رب ہے، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے. فاعبدہ اس کی عبادت کر، واستبر لعبادتہ اور اس کی عبادت پر صبر اختیار کر. حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو اس جیسی کسی اور ذات کو جانتا ہے؟ کیا کبھی تو نے سنا ہے کہ خدا جیسی بھی کوئی اور ذات دنیا میں کوئی کائنات میں موجود ہے؟ بس جب اس جیسا ہے کوئی نہیں تو اس کا در چھوڑ کر جائے گا کہاں؟
جو تعلق اس سے باندھے اس کو پکڑ کر بیٹھ رہے اور کبھی پھر اس سے علیحدہ نہ ہو۔ بس یہ جمعہ جو آخری رمضان کا جمعہ ہے یقیناً برکتوں والا دن ہے اور تمام سال کے دنوں میں ایک غیر معمولی عظمت اور شان اور امتیاز رکھتا ہے، لیکن انہی کے لیے جو اس جمعے میں جو برکتیں حاصل کرتے ہیں ان کو پھر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور صبر اختیار کرتے ہیں۔ صبر کا مضمون استقلال کو بھی ظاہر کرتا ہے اور ایک اور پہلو کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جسے سمجھانا ضروری ہے۔ بعض ہمارے احمدی دوست جو عبادات کی طرف متوجہ ہیں اور ان کو جلدی پھل نہیں لگتا، وہ بعض دفعہ بہت بے چین ہو جاتے ہیں۔ بعض تو یہاں تک پھر غلو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو اتنی دیر عبادتیں کی ہیں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، عبادتوں کو پھل نہیں لگ رہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو روح میں ایک قسم کا تموج پیدا ہونا چاہیے خدا کی طرف اور اس کے نتیجے میں جو لذت حاصل ہوتی ہے اس سے ہماری ہیں، تو ہم تو اب تھک کے سمجھتے ہیں کہ بیکار ہے یوں کوئی کوشش۔ یعنی بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہاں تک لکھا، لیکن اکثر ایسے ہیں جو بڑی عاجزی اور تذلل سے اپنی فکروں کو میری طرف منتقل کرتے ہوئے دعا کی تحریک کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بچاؤ، خدا کے لیے کچھ کرو، ایسی دعا کرو کہ ہمارا دل بھی جاگ اٹھے، ہماری باتیں بھی زندہ ہو جائیں۔ تو ان کے لیے قرآن کریم یہ پیغام دے رہا ہے کہ عبادت کے ساتھ صبر کا مضمون وابستہ ہے۔ ہر شخص کی پختگی کے لیے ایک وقت درکار ہوا کرتا ہے اور ہر شخص کے لیے وہ وقت الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ کسی نے سفر کہاں سے شروع کیا ہے اور کسی کی اندرونی صلاحیتیں کیا ہیں، یہ دو مضمون ہیں جو مل کر اس بات کو فیصلہ کرتے ہیں کہ کب عبادت اپنی اس پختگی کو پہنچے گی کہ اس کے شیریں پھل انسان کو لذت سے بھر دیں گے۔ ایک انسان ہے جو بہت سے اندرونی گناہوں میں ملوث، بہت دیرینہ خطاؤں میں مبتلا اور کئی پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں ایک دن عبادت کر کے ایک دم شور ڈال کر خدا تعالیٰ کو راضی کر لوں اور اچانک مجھے خدا تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس وقت کی اس کی کیفیت یقیناً بڑی سخت بے قراری کی کیفیت ہوگی، لیکن فاصطبر علیہ کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ عبادت کے فوری طور پر لازماً پھل نہیں لگا کرتا۔ بہت سے لمبے ایسے دور سے گزرنا ہوگا جس میں انسان پہلے اپنے نفس کی آگاہی حاصل کرے، اپنی کمزوریوں کا عرفان حاصل کرے، اس عرفان کو پھر عرفان الہی کے راستوں پر منتقل کرے اور ان رستوں اپنے عرفان کے رستے سے خدا کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی عبادت میں ایک نئی تازگی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اس کی عبادت میں زندگی کے آثار ظاہر ہوں گے اور اس کی عبادت میں مزے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ لمبا غور فکر اور مجاہدے کا مضمون ہے، اس سے تھکنا نہیں چاہیے۔ اگر صبر کی طاقت نہیں ہے تو پھر عبادت کی بھی طاقت نہیں۔ بس لازماً عبادت کا صبر کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ مضمون یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خدا کی عبادت میں کچھ نہیں ملا تو پھر بھی اسے چھوڑ کر جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حل تعلم لہ سمیہ، پھر اور کون ہے جو خدا کے سوا تمہیں عبادت کے قابل دکھائی دیتا ہے؟ بس تمہارے لیے تو چارہ ہی کوئی نہیں، بے اختیاری کا عالم ہے۔ وہی واقعہ جو میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں لاہور کے ایک درویش کا، وہی یاد آ جاتا ہے، بہت ہی موزوں ہے اس موقع پر بیان کے لائق۔ ایک درویش تھا جس کو متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن اس نے ترنگ میں آ کر خدا سے یہ عرض کی کہ اے خدا مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی، اور یہ کہہ کر وہ باہر بازاروں میں کودتا اچھلتا ہوا نکلا اور اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم نے خدا کو کہہ دیا جو کہنا تھا، اور بڑا ہی خوش دکھائی دیتا تھا۔
کسی نے پوچھا کہ تم نے خدا کو کیا کہا ہے، کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے تو خدا کو صاف کہہ دیا کہ مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی۔ کچھ دن کے بعد اس کو پھر دیکھا گیا بازاروں میں، اور نہایت ہی مزمحل، پژمردہ، سر نیچے پھینکا ہوا، بےحد اداس۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آج کیوں تم اتنے اداس ہو؟ اس نے کہا جواب آ گیا ہے۔ کہ کیا جواب آیا ہے؟ جواب یہ آیا کہ پھر جس کی پسند آتی ہے اس میں چلے جاؤ، چھوڑ دو میری دنیا اگر پسند ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ حل تعلم لہ سمیہ میں یہ پیغام ہے کہ اے عبادت سے تھک جانے والو، اے جلدی ہمت ہار دینے والو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری عبادت کو پھل نہیں لگ رہا ہے اس لیے تم اس عبادت کو چھوڑ دو، تو پھر چھوڑ کے جاؤ گے کہاں؟ خدا کے سوا بھی کوئی ذات سنی ہے جو اس جیسی ہو؟ اگر یہ رحمان و رحیم، یہ رحیم و کریم خدا تمہارے دل کے لیے جیتا نہیں جا سکتا، تو پھر دنیا میں اور کوئی ذات تمہارے لیے جیتی نہیں جا سکے گی۔ بس جو زور لگانا ہے اسی در پر لگاؤ، جو سجدے بھرنے ہیں اسی آستانے پر بھرو، اور اپنی پیشانی کو یہی رگڑو، اس کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم نے بڑی شان کے ساتھ کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ پھر اس جمعے کا کہاں سے تصور پیدا ہوا جو آیا اور سب کچھ بخش کر چلا گیا، اور پھر انسان عبادتوں سے غافل ہو کر یہ سمجھ لے کہ اب وداع ہو گیا ہے، اب میں جو چاہوں کرتا پھروں۔ صبر اور استقامت کے سوا کبھی بھی عبادت آپ کو کچھ عطا نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جن کی عبادتیں ان کے ذاتی منافع سے وابستہ ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، چنانچہ وہ جب ان کی دعائیں اس رنگ میں قبول نہ ہوں جس طرح وہ چاہتے ہیں تو وہ اس عبادت سے چھوڑ دیتے، عبادت سے الگ ہو جاتے ہیں، اس سے غافل ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ بدظن ہو کر خدا تعالیٰ ہی کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ قرآن کریم ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایسے لوگ بھی تمہیں بنی نوع انسان میں دکھائی دیں گے جو خدا کی عبادت کناروں پر بیٹھ کے کرتے ہیں، یعنی وہ سفر اللہ میں اختیار نہیں کرتے، بلکہ اس طرح جیسے کنارے پر بیٹھ کر گھر سے باہر کوئی فقیر مانگ رہا ہو۔ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے آؤ اور میری ذات میں سفر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر مجھ سے مانگو، لیکن وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو اس تصور میں کوئی مزہ نہیں ملتا، کوئی لذت دکھائی نہیں دیتی کہ خدا ہی کے ہو جائیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ کنارے پر بیٹھ کر جو ہاتھ بڑھا کر جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر خدا کی طرف سے کوئی خیر ان کو عطا ہو جائے، کوئی بھیک مل جائے تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جس طرح فقیر دعائیں دیتا چلا جاتا ہے کہتے ہیں جی خدا سے ہم نے پا لیا، جی جو ہم نے پانا تھا پا لیا۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر خدا ان کو آزمائش میں مبتلا کر دے، ان کی طلب پوری نہ فرمائے، تو وہ اپنے منہ کے بل یا منہ کا رخ اختیار کر کے جدھر منہ اٹھے، اس کا محاورہ اس قسم کا ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے انقلب علی وجہہ، کہ پھر جدھر منہ اٹھے بگٹٹ دوڑ پڑتے ہیں کہ کچھ نہیں ملا جی، کچھ نہیں ملا۔ یہ ویسا ہی قصہ ہے، ملتا جلتا اس سے ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس نے کہا کہ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تو اس نے واقعتاً ایک جانماز خریدی اور بچھا کر ایک جگہ قبلہ رخ ہو کر عبادت شروع کی اور خدا سے مانگنے لگا۔ اس کی بدقسمتی اتفاق سے اس کو زلزلہ آ گیا اور وہ پیچھے کی طرف گرا، فوراً جان و ماز لپیٹی اور کہا کہ اے خدا اگر تو میری طلب نہیں پوری کرتا تو دھکے تو نہ دے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟
بس یہ ظالم لوگ واقعتاً یہ کہتے ہوئے دنیا میں منادی کرنے نکل جاتے ہیں کہ خدا کی عبادت سے کچھ نہیں ملا، دھکے ہی ملے ہیں، ہم نے تو عمر ضائع کر دی، خام خواہ مسجدوں کے پھیرے لگائے، بزرگوں کو دعاؤں کے لیے لکھا، کچھ بھی نہیں ملتا وہاں سے، بیکار ہے، فضول ہے، اپنا جو کچھ ہے وہ بھی ضائع کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کی نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے۔ بس ایسی عبادت نہ کرو جس کے نتیجے میں نقد سودے کے مطالبے ہر وقت جاری رہیں، اور یہ کہو کہ اے خدا دے مجھے میرے مطالبے پورے کر، ورنہ پھر میں تیری عبادت نہیں کرتا۔ خدا کو کیا پرواہ ہے آپ کی عبادت کی؟ اگر سارے انسان بھی اس کی عبادت چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عبادت بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہے، خدا کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی تو دنیا بھی ضائع ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی ضائع ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے وہ کھلا کھلا گھاٹا جس سے ہم تمہیں متنبع کرتے ہیں۔ پس رمضان مبارک میں آج کا دن بھی ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ سارا رمضان ہی وصل کے مضمون سے گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر عبادت کی کوئی جزا بیان فرمائی گئی ہے، اور روزوں کی جزا خدا نے خود اپنے آپ کو ظاہر فرمایا ہے روزے کی جزا میں ہوں، کیونکہ روزے میں ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور عبد کا مضمون اپنے کامل وجود کے ساتھ، اپنی کامل شان کے ساتھ انسان میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ روزہ آپ کو کثر نفسی سکھاتا ہے، غریبوں کی ہمدردی سکھاتا ہے، ان کی بھوک اور ان کی پیاس کا احساس دلاتا ہے، ان کی بیچارگی سے آپ کو باخبر کرتا ہے۔ روزے کے نتیجے میں آپ عام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت کرتے ہیں، اور اپنے جائز حقوق بھی خدا تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں جو عام روزمرہ کی زندگی میں آپ کے لیے جائز ہیں۔ بس تمام عبادتوں کا خلاصہ روزے میں ہے، بس اسی لیے اس کی جزا خدا تعالیٰ نے خود اپنی ذات کو بیان فرمایا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اور پھر آخری عشرے میں تو عبادت ایک خاص معراج تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ وأحیا لیلہ وایقظ اہلہ، صحیح بخاری کتاب الصوم، کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، یہاں عشروں کو رفع کی حالت میں لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عشرہ آیا ہے، اور جو ترجمہ ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ دخل العشرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ میں داخل ہوتے تھے۔ تو یہ ممکن ہے لکھنے والے کی غلطی ہو یا یہی مضمون ہو کہ جب عشرہ آخری عشرہ آ جایا کرتا تھا، شدہ میں ذرا آپ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور اپنی رات کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ وہ شخص جس کی ہر رات زندہ ہو، جس کا یہ دستور ہو کہ اپنے گھر والوں کو ہمیشہ جگاتا ہو، اس کے متعلق جب یہ کہا جائے کہ آخری عشرہ میں یہ کرتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ غیر معمولی فرق پڑا کرتا تھا۔ اس وقت عبادت اپنی آخری حد کو پہنچا کرتی تھی، راتیں جاگ اٹھتی تھی، خوابیں نور کمانے لگتی تھی، اور غیر معمولی شان کے ساتھ خدا آپ پر ظاہر ہوتا تھا، اور اس نظارے میں شامل کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے کہ اٹھو اٹھو، تم بھی اس نعمت سے معروم نہ رہو۔ بس اب جو باقی دن رہ گئے ہیں، ان دنوں میں آپ بھی یہی کر کے دیکھیں، کیونکہ خالی ایک پہلو سے عبد بننے سے خدا نصیب نہیں ہوگا، اگلا قدم عبد بننے کا بھی لازماً اٹھانا ہوگا، یعنی عبادت کی طرف
جب آپ آگے قدم بڑھائیں گے تو پھر صحیح معنوں میں آپ خدا کے سچے بندے بن سکیں گے، اور پھر آپ کو لقائے الہی، لقائے باری تعالیٰ نصیب ہوگی۔ پھر حضرت قتادہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، کہ یعنی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لفظ چھوٹ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اپنے حضور یہ عہد باندھا ہے کہ جو کوئی بھی انہیں ان کے وقت پر ادا کرتے ہوئے اور ان پر مداومت اختیار کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، مستقل ہو جائے، ہمیشہ پڑھنے لگے، میرے پاس آئے گا، یعنی حاضر ہوگا قیامت کے دن اس حالت میں کہ وہ نمازوں کے رستے آیا ہو۔ فرمایا میں نے یہ عہد باندھا ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی وعدہ نہیں۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ میں لازماً اسے جہنم میں ڈالوں گا، لیکن فرمایا ہے کہ میں عہد کے معاملے میں اس سے آزاد ہوں۔ پھر وہ میرے حضور کوئی وعدہ نہیں پیش کر سکتا کہ اے خدا تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے جنت میں ڈالے گا، بس میں تو اس راہ سے حاضر ہوں اور مجھے جنت عطا کر۔ تو کتنی اہمیت ہے 5 وقتہ نمازوں کو، اور افسوس ہے کہ ابھی تک 100% جماعت کے متعلق میں یقین اور اطمینان سے نہیں کہہ سکتا کہ سارے 5 وقتہ نماز پر قائم ہو چکے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں 2 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک نماز کا قائم کرنا، اسے اپنی تمام لوازم اور شرائط کے ساتھ کھڑا کرنا، اور دوسرا ہے پھر اس کی حفاظت کرنا، ضائع نہ ہونے دینا۔ کبھی نیند کے غلبے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کام ہوتے ہیں، کبھی دنیا کے پھندوں میں انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ جو حفاظت کرنے والا ہے وہ جس طرح شیرنی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، وہ نماز کو کسی پہلو سے بھی آنچ نہیں آنے دیتا، ہر خطرے سے اس کو بچاتا ہے۔ بس اگر جماعت احمدیہ اس طریق کو اختیار کرے تو یہ وہ طریق ہے جس طریق سے خدا تعالیٰ کی لقاء نصیب ہوگی، ورنہ تصوراتی عشق سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن الشخیر یا شخیر ہے غالباً، عبداللہ بن الشخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویصلی ولجوفہ، یہ لفظ جو ہے عزیر کا عزیر المرجل من البکاء۔ عبداللہ بن شخیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز ادا کر رہے تھے، اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینہ سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی تھی۔ بس صرف نماز کا سوال نہیں ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، کس کیفیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ بس پہلے تو نمازوں کے لیے وہ ہنڈیا تو بنائیں جس ہنڈیا سے ابلنے کی آواز آئے گی۔ اگر نماز کا بدن ہی قائم نہ ہو، اگر 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت نہ ہو، تو وہ کون سی ہنڈیا ہے جس سے ابلنے کی آواز آئے گی؟ بس آپ کا سینہ تب اس ہنڈیا کی طرح بنے گا جب ہنڈیا موجود ہوگی، اور وہ نمازوں کی ہنڈیا ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کریں، اس کے بغیر تو روحانیت کے جوش مارنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ روحانیت کہاں بٹھائیں گے آپ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ آپ نمازوں کے برتن میں اپنے محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اور خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتے تھے، اور نمازوں میں لپٹی ہوئی آپ کی روح خدا کے حضور جوش مارتی تھی۔
اور واقعتاً دیکھنے والوں کو یوں آواز آتی تھی جیسے واقع کوئی ہنڈیا ابل رہی ہو۔ پھر آپ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، حضرت مغیرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نمازوں میں رات کو اتنا دیر کھڑا رہا کرتے تھے کہ آپ کے ٹخنے دونوں پاؤں اور پنڈلیاں تک متورور ہو جایا کرتے تھے، یعنی سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے۔ اس بارے میں آپ سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی بخاری کتاب التہجد میں یہ روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کسی نے تعجب سے کہا ہوگا کہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی لمبی چوڑی باتوں کی؟ آپ کو تو خدا مل چکا ہے، آپ تو خدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تبھی تو مجھ پر دوہرا فرض ہے کہ اس پاک ذات کا شکریہ ادا کروں۔ بس ایک عبادت ہوتی ہے حصول کے لیے، ایک ہے لقاء کے بعد اپنے محبوب کو راضی رکھنے کے لیے۔ ایک گریہ ازاری ہوا کرتی ہے ہجر کی گریہ ازاری، اکثر کو تو وہ بھی نصیب نہیں ہے، لیکن ہجر کے بعد جب محبوب مل جاتا ہے تو اس کے حضور جو انسان بیٹھ کر روتا ہے، اس سے پیار کی باتیں کرتا ہے، اسے اپنا رکھنے کے لیے اس کی منتیں کرتا ہے، یہ وہ گریہ ازاری تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی تھی۔ بس عبد شکور بننے کا یہ مطلب ہے کہ تم ہجر کے واقف لوگ ہو، تمہیں کیا پتا کہ لقاء کے رونے کیا ہوا کرتے ہیں۔ جب خدا نصیب ہو جائے تو کتنے پیار کے ساتھ اس کو اپنا بنائے رکھنا پڑتا ہے، اور بار بار عرض کرنی پڑتی ہے کہ تیرا احسان ہے کہ تو مجھے نصیب ہو گیا، ورنہ میں کہاں اس لائق تھا۔ پھر صاحب لقاء کو ایک مرتبہ اور ایک مقام عطا کیا جاتا ہے جو اسے باقی بندوں سے ممتاز کر دیا کرتا ہے۔ لقاء کے دعوے دار دنیا میں بہت ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لقاء کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پھر اگر انسان چھپانا چاہے بھی تو چھپ سکے۔ صاحب لقاء وجود میں کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جو خدا سے تعلق کی علامتیں ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، بخاری کتاب الرقاق سے لی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں خدا نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے عداوت و دشمنی کی تو میں اسے جنگ کی خبر دیتا ہوں۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا مقرب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب کوئی ملا ہو تو کہے گا نعوذ باللہ من ذالک، کیسی گستاخی والی بات ہے، خدا پاؤں بن جاتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے، جس کو وصل نصیب ہی نہ ہو اس کو کیا پتا کہ وصل کیا ہوتا ہے۔ ہجر میں بیٹھے اندھیری راتوں میں جو چاہیں تصور آپ کرتے پھریں، یہ تو ایک صاحب وصل کی خبر ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جن سے زیادہ خدا سے کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا، جن سے زیادہ خدا کے ادب اور احترام کا کوئی تصور بھی نہیں رکھ سکتا۔ آپ کو خدا نے خود بتایا کہ میرا بندہ جب مجھ سے پیار کرنے لگتا ہے تو مجھے دیکھو کہ میں پھر اس کے مقابل پر کتنا جھکتا ہوں۔ یعنی عجز کا مضمون اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ بندہ جب عاجزی میں کمال اختیار کرتا ہے تو پھر محبوب آقا، اپنے آسمانی آقا کی عاجزی بھی تو دیکھو کہ وہ کیا رنگ اختیار فرماتا ہے۔ کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ کا طلبگار ہو تو اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ بخاری کتاب الرقاق۔ بس یہ ہے لقاء باری تعالی
جو ہم نے قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور جن کا عرفان پا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باریک راہوں کو خوب کھول کر ہمارے سامنے روشن کر دیا ہے. بس یہ لقاء ہے جس کا ہمیں طالب ہو جانا چاہیے. اور یہ رمضان اگر خدا نہ خواستہ ضائع چلا گیا ہو تو باقی دنوں میں بھی کوشش کرتے رہیں. یہ درست ہے کہ بعض دفعہ بعض علاقوں میں ہیرے جواہرات یا سونوں کی خبر ملتی ہے اور وہ ایک ہی لمحہ ہوا کرتا ہے جو انسان کو امیر بنا دیتا ہے، لیکن اس لمحے کی تلاش میں کتنے لاکھوں کروڑوں لمحے انسان کو صرف کرنے پڑتے ہیں. بس لیلۃ القدر کی ایک لمحے میں آپ کا پا جانا یہ مطلب نہیں رکھتا کہ آپ صرف اسی لمحے کو لیلۃ القدر کے حضور حاضر ہونے کی کوشش کریں. دیکھیں جو سونے کی تلاش کرتے ہیں وہ اپنی زندگیاں گنوا دیتے ہیں. پھر ان میں سے خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جنہیں وہ جگہ مل جاتی ہے جہاں سونے کی کانیں ہوتی ہیں. جو ہیرے جواہر کی تلاش میں رہتے ہیں وہ دن رات سرگرداں رہتے ہیں، مہینوں سالوں اپنے صرف کر دیتے ہیں. بعض اپنی ساری دولتیں اس راہ میں لٹا دیتے ہیں. پھر بعض کو خوش نصیبی سے وہ ہیرا میسر بھی آ جاتا ہے جو ان کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور ان کی عاقبت بھی، یعنی اگر وہ نیکی کی طرف مائل ہوں تو عاقبت بھی بنا سکتا ہے. خدا ایک لال بے بہا ہے، اس کے لیے کم سے کم وہ رجحان تو پیدا کریں جو دنیا والا دنیا کے ہیروں کی محبت میں پیدا کرتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ رمضان خالی بھی گزر جائے تو باقی سارا سال پڑا ہوا ہے. اگلی لیلۃ القدر کی تیاری شروع کر دیں. اس جمعے کو وداع نہ کہیں بلکہ اس نے جو پاک سبق آپ کو سکھائے ہیں ان کو چمٹ کر بیٹھ رہے ہیں. اپنی عبادتوں کے معیار کو بلند کریں اور خدا سے یہ ہمیشہ ملتجی رہیں اور متمنی رہیں اور اس کے در سے امید رکھیں کہ آج نہیں تو کل اس دنیا میں آنکھیں بند کرنے سے پہلے وہ آپ کو لقاء عطا فرما دے گا. احمدی صاحب لقاء بن جائیں تو ساری دنیا ان کی قدموں کے ٹھوکروں میں پڑی ہوگی. تمام دنیا کے وہ موتی بن جائیں گے، تمام دنیا کے وہ داتا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ خدا کے ہوں گے اور خدا کی آواز سے بولنے والے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں یہ عبادت کا معراج عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.